ساحل سمندر کی گیلی اور نرم ریت پر قدموں کے نشان بناتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے، مگر ہر چند قدموں کے بعد پانی کی ایک لہر آتی اور ان تمام نقوش کو مٹا کر چلی جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ماضی کے بہت سے نقوش دھندلا جاتے ہیں۔ شادی کو ابھی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ابتدائی دنوں کی شوخیاں اور بے ساختہ پن اب بھی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، لیکن اس کے یہ بھول پن بھرے انداز سسرال والوں کو ناگوار گزرتے تھے۔ شوہر کی حالت عجب دو چنگی میں تھی۔ وہ گھر والوں کے سامنے مسکرانے سے بھی گریز کرتے تاکہ کسی کو ناگوار نہ گزرے، اور اپنے ذاتی کمرے میں جانے کی اجازت بھی تبھی ملتی جب گھر کے بزرگ اور ساس اپنے روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر آرام کی تیاری کر لیتی۔ وہ سارا دن تھکن اور انتظار کی چکی میں پستی رہتی تھی۔ شوہر کے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ سوچتی کہ آج کون سا تیر اس پر چلنے والا ہے۔ دن بھر کی اس کی ہر چھوٹی سی خوشی اور روایتی لاپرواہی وقت کے ساتھ مان پڑتی گئی۔ کبھی کھانسی یا نمک کی کمی کا بہانہ بن جاتا تو کبھی محض چائے کی پیالی پکڑانے کے زاویے پر تانے ملتے، اور بعض اوقات نذرانہ بنی وہی چائے پیالی سمیت کمرے سے باہر جا گرتی۔ حمل کے نازک دن اور سسرال کی بڑی ضیافتوں کے دوران ذرا سی سستی بھی رات کے وقت شوہر کے بدلے ہوئے مزاج سے ظاہر ہو جاتی۔ سسرال کا ماحول کسی چھوٹے موٹے قبیلے جیسا تھا، جہاں افراد کی کثرت تھی، اور اگر شوہر کی پشت پناہی حاصل نہ ہو تو عورت پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر میکے اور سسرال کو جنت اور جہنم کے استعاروں میں تولا جائے تو شاید یہ موازنہ غلط نہ ہوتا۔ شادی کا پہلا خمار دھیرے دھیرے اتر چکا تھا۔ ایک پھول جیسی کھلکھلاتی لڑکی اپنے شوہر کو اپناتے اپناتے کہیں خود کو ہی گم کر بیٹھی تھی۔ دن بھر کی مشقت، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ اور میکے کے دوروں میں بھی اپنے شوہر کا بھرم قائم رکھنے کی مجبوری نے اسے وقت سے پہلے تھکا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر سلامت ہو تب تک ہی میکے کا اصل وجود باقی رہتا ہے۔ بھائیوں کی شادیوں اور گھر کی تقسیم کے بعد وہی ماں باپ کا گھر بیگانہ سا لگنے لگتا ہے۔ شادی شدہ عورت چاہ کر بھی اپنے میکے میں زیادہ دن رک کر والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اپنی ماں کی جوانی کے دنوں میں اسے کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بوڑھی بھی ہوں گی، مگر اب اس کی ماں ڈھلتی عمر اور ضعیفی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سسرال میں اپنی بیمار ماں اور بستر سے لگی ساس خدمت کرتے ہوئے اسے اکثر اپنی ماں کا خیال شدت سے ستاتا۔ اس کی ساس طویل عرصے تک علیل رہی اور آخرکار اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ پیچھے رہ جانے والوں میں سے اگر کسی کی آنکھیں خلوص سے نم تھیں تو وہ یہی بہو تھی جس نے دن رات ایک کر کے ان کی تیمارداری کی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسے اپنے آبائی گھر جانے کا موقع ملا۔ تمام بہن بھائی ایک دسترخوان پر جمع تھے۔ ماں کی طرف نظر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کھانا کھانے میں کوئی خاص رغبت نہیں دکھا رہی، لیکن بھابھی کے سامنے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ بچپن کی طرح ماں کے بستر پر ان کی بغل میں گھس گئی، ان کے بوڑھے اور کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگی۔ ماں نے شفقت سے اس کا سر سہلایا۔ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماں نے حسب معمول مسکرا کر ٹال دیا، بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس اب زیادہ مسالے والا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے نرمی سے مشورہ دیا، پھر اپنے لیے الگ سے دلیاں یا ہلکی خوراک بنوا لیا کریں۔ ماں خاموش ہو گئی، اور شاید اس خاموشی میں ہی وہ تلخ حقیقت چھپی تھی جسے وہ دونوں سمجھتی تھیں۔ کچھ دن وہاں گزار کر وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئی، مگر اس بار دل میں ایک عجیب سا بوجھ اور اداسی تھی۔ فون پر گاہے بگاہے وہ ماں کی خیریت پوچھتی رہتی، مگر حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ بچوں کا اسکول، شوہر کی نوکری اور گھر کی ان گنت ذمہ داریاں اسے اپنے میکے جانے سے روکے رکھتی تھیں۔ دل میں چلتا کہ ماں کے پاس چلی جائے، لیکن گھروں کے فاصلوں سے زیادہ وہ فاصلے حائل تھے جو رشتوں کی دیواروں نے کھڑے کر دیے تھے۔ ایک صبح بھائی کا فون آیا، ماں آج گر گئی ہیں، ذرا آ کر دیکھ لو اور انہیں سمجھاؤ کہ رات کے وقت اکیلے اٹھ کر واش روم جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو جگا لیا کریں۔
بھائی کی یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب سارے کمروں کے دروازے باہر سے بند ہوں اور کنڈیاں لگ چکی ہوں تو ادھیڑ عمر بیمار ماں کس کو آواز دیتی؟ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی۔ جب اس نے یہ تجویز بڑی بھابھی کے سامنے رکھی تو وہ طیش میں آ گئی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دنیا کیا کہے گی؟ کیا ہم 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے جو ماں کو بیٹی کے گھر دھکیل دیں؟ چھوٹی بھابھی بھی پیچھے نہ رہی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، بی بی اپنے گھر تک محدود رہو، آؤ بیٹھو، حال احوال پوچھو اور اپنے راستے لگو۔ ہمارے گھر کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، کل کو بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں۔ سسرال والے کیا کہیں گے کہ ہم نے ساس کو گھر سے نکال دیا؟ بڑی بھابھی نے اپنے شوہر کو دیکھ کر بات آگے بڑھائی، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ماں کو داماد کے ٹکڑوں پر چھوڑ دیں۔ تمہیں جتنی بار آنا ہے آؤ، مگر ماں کو ساتھ لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے اپنی بیویوں کے تیور دیکھ کر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ وہ مجبوراً ایک دن وہاں رکی، باورچی خانے میں ماں کی پسند کی 2-4 نرم چیزیں بنا کر رکھی۔ رات بھر ان کی دکھی ہوئی ٹانگوں پر تیل کی مالش کرتی رہی اور آدھی رات کو اٹھ کر خود انہیں سہارا دے کر غسل خانے تک لے گئی۔ اگلے دن شام کو وہ واپس اپنے گھر آ گئی، جہاں شوہر کا اترا ہوا چہرہ اس کا منتظر تھا۔ جلدی میں جانے کی وجہ سے وہ واپسی پر کچھ بنا کر نہیں لا سکی تھی اور اسی بات پر شوہر ناراض ہو بیٹھے تھے۔ رات بستر پر لیٹی تو اس کا دل کسی اندیکھی آفت کی زد میں تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ عورت کتنی بے بس ہے، وہ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی اپنے بوڑھے والدین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ کاش کوئی ایسا قانون یا راستہ ہو کہ بیٹی اپنی ضعیف ماں باپ کو اپنے سائے میں لے آئے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں کب بند ہوئیں اسے خود معلوم نہ ہوا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ صبح سویرے بھائی کا فون آیا۔ ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ رات کو واش روم جاتے ہوئے وہ گر پڑی اور واش بیسن سے سر ٹکرانے کے باعث زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ صبح جب کمرے میں نہ پایا تو وہ مردہ حالت میں ملی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس پر ایک شدید جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس بے حس معاشرے اور اس کے فرسودہ اصولوں کا گریبان پکڑ لے۔ یہ کون سا انصاف تھا جہاں بوڑھے ماں باپ کا بیٹی کے گھر پناہ لینا جرم سمجھا جاتا ہے؟ آنسوؤں کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر کے سارے دکھ بہا لے گیا، ٹھیک اسی طرح جیسے سمندر کی تیز لہریں ساحل پر بنے ریت کے نقش و نگار کو مٹا دیتی ہیں۔